In the name of Allah, who is most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. You are seeing iBiology, and this is Asif Hassan Durrani. And today's the topic of discussion is Quran and biology. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس دنیا میں زندگی کے آغاز اور آرگنزمز کی ڈیولپمنٹ، ان کی موڈیفیکیشن کے متعلق قرآن میں جو واقعات نازل ہوئے ہیں ان واقعات کا احاطہ کریں گے، ان آیات کا احاطہ کریں گے، انسانی زندگی کے متعلق اور تمام جانوروں کی موڈیفیکیشن اور ڈیولپمنٹ کے متعلق وہ واقعات جو کہ قرآن پاک میں آج سے 1450 سال پہلے بیان کیے گئے تھے، جبکہ آپ کی سائنس، آپ کی بائیولوجی آج ان تک پہنچی ہے۔ ہم ان میں سے، ان واقعات میں سے چند واقعات، چند ورسز، چند آیات کا جو ہے احاطہ کریں گے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت سی جگہوں پر اوریجن آف لائف یعنی کہ زندگی کے آغاز اور جانداروں کی جو اس دنیا میں رہتے ہیں ان کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ جن آیات میں اللہ پاک نے زندگی کے آغاز اور ہیومن جو ہے وہ لائف کے آغاز اور جانداروں کی موڈیفیکیشن اور جانداروں کی کریکٹرسٹکس کا ذکر کیا ہے، وہیں پر ہی اللہ پاک نے اشرف المخلوقات انسان کو یہ حکم دیا ہے، یہ انسٹرکٹ کیا ہے، یہ آرڈر دیا ہے کہ وہ زندگی کی کھوج لگانے کی کوشش کرے۔ جو قرآن پاک میں ہنٹس دے دیے گئے ہیں، جو نشانیاں دے دی گئی ہیں، ان پر تگ و دو کرے اور زندگی کے جو رموز و اوقاف ہیں ان کو سامنے لائے، ان کی مسٹریز کو ریویل کرے۔ تو آج ہم جو اللہ پاک نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں ان میں سے چند گائیڈ لائنز کا جو ہے وہ احاطہ کرتے ہیں۔ تو پہلی جو آیات کریمہ ہے ہم اس کی ریسائٹیشن کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیات نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ We made every living thing from water۔ سورۃ الانبیاء کی آیات نمبر 30 میں آج سے 1450 سال پہلے نازل ہونے والے قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کو پانی سے پیدا کیا ہے، جبکہ آج کی ماڈرن سائنس کے مطابق ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر جو سیل ہے اس کا جو پروٹوپلازم، اس کا لیونگ مٹیریل ہے، جو اس کا زندہ پورشن ہے، جاندارانہ پورشن ہے، وہ 60 سے لے کر 70% تک پانی پر مشتمل ہے۔ یہ آیت کریمہ جو کہ ہم نے ریسائٹ کی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا کی ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر جاندار چیز کو ہم نے جو ہے وہ پانی سے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام جو زندہ چیزیں ہیں ان کا جو اوریجن ہے وہ سیم ہے، یعنی کہ وہ ایک ہی چیز پانی سے جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں آرڈر دیا ہے کہ آپ ہنٹس کے اوپر جو ہے وہ تگ و دو کریں، کوشش کریں، نشانیوں کے اوپر جو ہے ان پر کام کریں اور زندگی کے رموز و اوقاف کو ریویل کریں، تو ہمیں جو ہے وہ زندہ چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور جو ہے ان کے اوریجن کے بارے میں اور انسانی زندگی کی اوریجن کے مسٹریز کے بارے میں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ تو دوسری آیات کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الرحمن آیات نمبر 14، خلق الانسان من صلصال کالفخار He made man from clay like the potter، کہ اللہ پاک نے انسان کو جو ہے وہ بجھتی ہوئی
مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک اور آیات کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک اس آیات کریمہ میں انسانی زندگی کے، انسانی وجود کے ایمبریو سے لے کر جو ایک ماں کے پیٹ میں ایک بچے کے ڈیولپمنٹ کے جو تمام مراحل آج ہم بائیولوجی میں پڑھتے ہیں، جو کہ آج ہم نے ہماری بائیولوجی اس تک پہنچی ہے، آج ہمارے سائنٹسٹ ان سٹیپس پر، ان ڈیولپمنٹل سٹیجز پر پہنچے ہیں، وہ ڈیولپمنٹل سٹیجز اللہ پاک نے قرآن میں آج سے 1450 سال پہلے ہی بیان کر دی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں اللہ پاک جو ہے وہ انسانی ڈیولپمنٹ کے جو سٹیجز ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں، کہ جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نطفے سے یعنی کہ واٹر سے، گندے پانی سے جو ہے ہم نے لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے میں جو ہے وہ ڈویژن ہوئی، دین فیشنڈ ود دا لٹل لمپ بونز، پھر جو ہے ہم نے وہ اس گوشت کے لوتھڑے میں بونز کو پیدا کی، بونز بنائی، دین کلوٹڈ دا بونز ود فلیش، پھر ان بونز کے اوپر، ان ہڈیوں کے اوپر جو ہے وہ گوشت کو پہنایا۔ تو یہ اللہ پاک نے انسانی ڈیولپمنٹل سٹیجز کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ جب ہم یہ جو مذکورہ 2 آیات میں دی گئی نشانیوں کے ہنٹ کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں انسان کی کریشن کے بارے میں جو ایونٹس ہیں، جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں، ان کے دوسرا بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور ایک اور آیات کریمہ قرآن پاک کی واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم یمشی علی رجلین ومنہم یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس آیات کریمہ میں اللہ پاک جو اس دنیا میں جاندار ہیں، رہنے والے، ان کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کی کیٹیگریز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، کہ ہم نے تمام جو جاندار چیزیں ہیں ان کو پانی سے جو ہے وہ پیدا کیا۔ تو پھر یہ ایک کامن اوریجن کا یہ کنسیپٹ آتا ہے کہ تمام جو زندہ چیزیں ہیں ان کو ایک ہی کامن چیز واٹر سے جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کہ پھر ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اپنے پیٹ کی بل پر رینگتے ہیں۔ پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمام جانداروں کو ہم نے پانی سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور ان میں سے کچھ جاندار جو ہیں وہ اپنے پیٹ کے بل پر جو ہیں وہ رینگتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور کچھ ان میں سے جو ہیں وہ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر، قدرت والا ہے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ پاک نے پہلے سب سے کامن اوریجن کی بات کی ہے کہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو ایک ہی اوریجن سے، یعنی کہ ایک ہی چیز سے جو ہے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد جانداروں کی موڈیفیکیشن کے بارے میں بات کی ہے، ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، کہ سب سے پہلے رینگنے والے کی بات کی، اس کے بعد جو ہے وہ 2 ٹانگوں والوں کی، اور پھر جو ہے وہ 4 ٹانگوں والوں کی بات کی۔ اور یہ سیم چیز جو سائنس کا ماڈرن کنسیپٹ آف کلاسیفیکیشن ہے، وہ سارا کا سارا اس کے اوپر بیس کرتا ہے۔ جو قرآن پاک ہے آج سے 1450 سال پہلے پیدا کیا گیا، وہ نہ صرف جو ہے وہ اس زندگی کے اوریجن اور اس کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں بہت زیادہ مقامات پر جانداروں کی بہت سی خصوصیات، کریکٹرسٹکس کا بھی
ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آج کی سائنس سیم وہیں جو ہے وہ ریسرچز انہی واقعات پر، انہی جو ہے وہ واقعات پر جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں درج کیے ہیں، نازل کیے ہیں، انہی واقعات کے اوپر بیسڈ ہے آج کی یہ سائنس۔ تو یہاں پر مجھے وہ علامہ اقبال کا وہ ایک قول کا مفہوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یورپ گیا تو وہاں پر میں نے قرآن پاک دیکھے، اور میں واپس اپنے وطن آیا تو میں نے مسلمانوں کی لائبریریوں میں انگریزوں کی کتابیں دیکھیں۔ تو انگریز جو ہیں وہ قرآن پاک سے ہدایت لے کر قرآن پاک کے واقعات پر ریسرچ کر کے سائنس میں جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، جبکہ ہم جو ہے اپنی جو ہے وہ کتاب چھوڑ کر انگریزوں کی جو ہیں وہ تھیریز پڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آج کی تھی ویڈیو جس میں ہم نے قرآن پاک کے ان چند واقعات کا ذکر کیا، ان قرآن پاک کے ان آیات میں سے چند کا جو ہے وہ ذکر کیا جو کہ سائنس ان کے اوپر بیسڈ کرتی ہے۔ سائنس نے ان واقعات کو بہت ہی دیر کے بعد جو ہے وہ سمجھا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو مسلمان سائنسدانوں کے جو سائنس میں کنٹریبیوشن ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ کا یہ جو وہم کا بت ہے کہ سب کچھ انگریز نے کیا، سب کچھ انوینٹ، سب کچھ جو ہے وہ سرچ انگریز نے کیا، اس وہم کے بت کو ہم توڑیں گے۔ تو اس چینل کو آئی بایولوجی کو لائک، سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اسٹے پروٹیکٹڈ، اسٹے سیف۔